السلام علیکم۔ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ان کا یہ اعتراض ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان سے یہ کہنا چاہیے کہ اتنا غصہ کرنے سے پہلے صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کا صحیح طریقہ، جذبہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ جس بات کے بارے میں بھی گفتگو کرے اس کو پہلے جان لے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ ہم مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی دیگر عبادات کو اصلاً حدیث کی بنیاد پر نہیں بلکہ سنت کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور قرآن ہی کی طرح محفوظ سنت متواترہ میں، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کو یہ دیا دین، اور انہوں نے اس کو پھر اختیار کیا۔ پوری کی پوری پہلی نسل نے صحابہ کی، اور پھر اس کے بعد دوسری نسل کو منتقل ہوا، پھر تیسری کو ہوا، اور یوں تب سے لے کے اب تک ہمارے پاس یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، حدیث تاریخ ہے، دین قرآن و سنت میں ہے۔ تاریخ میں جو بات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق ملے گی اس کو ہم اختیار کر لیں گے، کیونکہ یہ تو انسانوں کی دی ہوئی تاریخ ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور جو ہم کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ملے گی ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، نہ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو حدیث دی ہے۔ حدیث انسانوں نے اپنے طور پر کلیکٹ کی ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، اور کام بڑا غیر معمولی، بڑا زبردست کام ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک انسانی کام ہے، اس لیے ہم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرتے۔ جہاں کہیں ہمیں محسوس ہو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حدیث ٹھیک لگتی ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، جہاں ٹھیک نہیں لگتی اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمارا کنسسٹنٹ علمی طریقہ ہے، اس میں منافقت کہاں سے آ گئی؟